الرحمن الرحیم۔ یہ وہ مکہ ہے، مکہ کا شہر ہے، گرد و نواح ہے، جہاں پیارے آقا علیہ السلام نے 13 سال گزارے۔ اس وقت کچھ اور حالت تھی، آج ان کی برکات سے، پیارے آقا علیہ السلام کی دعاؤں سے مکہ نے بہت ترقی کی ہے۔ یہ دیکھیں نیچے گاڑیوں کے ریل پیل ہے، بلند و بالا بلڈنگیں ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، شادی کے بعد آپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اس فیصلے پر آج آپ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت جوان تھے۔ حسن و دلکشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا کی تھی۔ مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، درمیانہ قد، بڑا سر جس پر گھنے گھنے بال، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی تھی، باریک باریک بھویں، دراز پلکیں، سیاہ سرمگی آنکھیں، نگاہوں میں شرم و حیا، موتیوں کی طرح دانت، سینہ کشادہ، خوبصورت اونچی گردن، چہرہ مبارک پر بھری ہوئی داڑھی، چلتے تو قدم جما کر رکھتے، ایسے کہ وقت کی رفتار تھم جائے۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے لیے ایک مثالی شوہر ثابت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے مال کی حفاظت کرتے اور ان کی تجارت کو بھی فروغ دیتے۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے لیے ایک مثالی بیوی ثابت ہوئی، وہ بھی آپ کا ہر طرح سے خیال رکھتی اور آپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچنے دیتی۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ آپ تنہائی پسند ہونے کے باوجود لوگوں سے میل جوڑ رکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے پورا مکہ آپ کو صادق و امین کے خطابات سے پکارتا تھا۔ آپ کی فہم و فراست عروج پر پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 35 برس تھی جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا اور اس شگاف کو جو اس میں پڑ گیا تھا بند کرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ پر چھت ڈالنے کا بھی ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے سب نے مل کر حصہ لیا۔ تمام قریش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں شامل تھے۔ آپ بھی پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر حجر اسود کے مقام تک پہنچی تو حجر اسود کو اپنے مقام پر نصب کرنے کے معاملے میں تمام قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود کو مقررہ مقام پر رکھنے میں سبقت لے جائے اور اس اعزاز کا دعویٰ دار بھی وہ بنتا تھا۔ یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر قبیلہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گیا۔ یہ اختلاف شدید تر ہو گیا۔ سب نے لڑنے مرنے کی قسمیں کھا لیں اور تمام کے تمام لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک قبیلے نے تو یہاں تک کیا کہ خون سے بھرا ہوا ایک کٹورا لا کر رکھ دیا اور دوسرے قبیلے کے ساتھ مل کر اس کٹورے میں ہاتھ ڈال کر لڑ مرنے کی قسم کھائی۔ 4-5 روز تک تمام قبائل اپنی اسی حالت میں رہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس لیے ان کے مابین جنگ کی نوبت نہ آئی۔ ان سب نے باہم جمع ہو کر مشورہ کیا کہ کوئی ایسی صورت نکالی جائے جو سب کو قابل قبول ہو۔ آخر کار ان کے مابین یہ بات طے پا گئی کہ جو صبح کے وقت سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اسے ثالث مان لیا جائے، فیصلہ کرنے والا مان لیا جائے، اور جو وہ فیصلہ کرے سب مان لیں۔ صبح وقت کیا دیکھا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ قریش نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تمام کے تمام پکار اٹھے، یہ تو وہ صادق اور امین ہیں جن کو سب جانتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ان کا کیا ہوا ہر فیصلہ منظور ہے۔ جب تمام لوگ آپ کی ثالثی پر رضامند ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاملے کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تاریخی فیصلہ کیا جو آج بھی ایک اعلیٰ اور عظیم مثال کے طور پر مانا جاتا ہے۔
آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک کپڑا لاؤ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کپڑے کے درمیان میں رکھ دیا، پھر فرمایا ہر قبیلے کا ایک ایک شخص آئے اور اس کا کنارہ پکڑے۔ سب قبیلے کے افراد آئے اور انہوں نے چادر کو کونوں سے پکڑ کر فرمایا اٹھایا۔ اس طرح حجر اسود کو وہ مقررہ مقام تک لے کر پہنچے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اٹھا کر اس کی جگہ نصب فرما دیا اور تعمیر مکمل کرنا شروع ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فہم و فراست، عقل و دانش اور سوجھ بوجھ کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مسئلے کو چند منٹوں میں حل کر دیا اور قبائل کو ایک بہت بڑی خونریز جنگ سے بھی بچا لیا۔ تو یہ پہلا فیصلہ ہے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ حجر اسود کے معاملے میں قوم جب تمام قبائل میں اختلاف ہوا تو حضور علیہ السلام نے ابھی نبوت نہیں ملی کہ آپ نے فہم و فراز سے ایسا فیصلہ کیا جسے سارے قبیلوں نے مان لیا۔ کیوں نہ وہ آپ کو صادق و امین مانتے، کیوں نہ وہ آپ کا فیصلہ مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں نبوت سے پہلے ہی بڑی بزرگی عطا فرمائی تھی، ہر کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار تھا۔ تو یہ تو شادی کے بعد فیصلہ ہے جو حجر اسود کو نصب کرتے وقت قوموں کے لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا، اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس سے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آگے وہی کا آغاز ہوتا ہے، اس کا انتظار کیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم، اور یہ مکہ مکرمہ کی زیارت بھی کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ